الله بك رسولك وسلم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورہ یوسف آج ہمارا سبق ہے. یہ سورہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس کا جو شان نزول بتایا جاتا ہے انہوں نے آ کے وہ فلسطین کے باشندے تھے اور سوال کیا آپ علیہ السلام سے کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے. یہ سوال کیا. ان کے اذہان میں یہ تھا کہ چونکہ آپ علیہ السلام جو ہے مکہ المکرمہ میں ہیں، کہاں فلسطین کہاں مصر، تو آپ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے بیان فرما دیا، آپ نازل فرما دیا. سورہ یوسف کی کچھ خصوصیات بئی معنی کہ مکمل طور پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ پر اللہ پاک نے بیان فرمایا. سب سے یوں کہیں مربوط اگر کوئی واقعہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو وہ یوسف علیہ السلام کا. اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ساتھ جو ہونے والے معاملات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائشیں دیں، یہ ساری ہماری اس کے اندر عبرت بھی اس میں موجود ہے، نشانیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی فرما دیا. آپ علیہ السلام چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا آپ علیہ السلام کے پاس، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. یہ ان کی رائے تھی، ان کو ایسا لگتا تھا، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ان کو بہترین ایک موقع مل جاتا. اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی. اب سورہ یوسف کے اندر کیا معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں فرما رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین. یہ واضح کھلی آیات کی یہ جو ہے نشانی ہے، اس کتاب کی آیات ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو بالکل واضح ہے، کھلی ہے، حق کو واضح کرنے والی کتاب ہے. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تمہیں عقل ہو، تاکہ تم جان سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے قرآن پاک وحی کے ذریعے بھیجا اور اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، ایک واقعہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کو اس سے پہلے آپ اس سے باخبر تھے، بے خبر تھے، آپ کو مکمل طور پر اس کا علم نہیں تھا. وہ کیا واقعہ ہے؟ اذ قال یوسف لابیہ، یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بنیامین ان کا نام ہے، باقی سارے ستیلے بھائی ہیں. ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسی سے بنی اسرائیل کو وجود ملا. 2 سگے ہیں، باقی سب جو ہیں ان کی ماں الگ ہے، ان دونوں کی ماں الگ ہے. یوسف علیہ السلام اپنا ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو اپنے ابا کے سامنے جا کے عرض کرتے ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا چاند اور 11 ستاروں کو میں نے دیکھا، اور چاند کو، اسی طرح سورج کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے سجدہ ریز ہے میرے سامنے.
مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد صاحب نے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ دو باتیں یہاں سمجھنی ہے، خواب کا نظر آ جانا، یہ خواب کی کیا حقیقت ہے، سچے خواب نبوت کا کون سا حصہ بنتے ہیں، بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے۔ اس وقت موقع کی مناسبت سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب نظر آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خواب میں زیارت ہو جانا حرمین شریفین کی بلا شبہ سعادت ہے، لیکن مقام ولایت نہیں ہے، اس کو ولایت کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اس کو ہم بطور کرامت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے، مدار ولایت نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق خواب دیکھنے والا اس انسان کے سامنے اپنا خواب رکھے جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو۔ تعبیر اس انسان سے لینی چاہیے جس کو اللہ نے یہ فن دیا ہو، اتنی عقل اور شعور دی ہو کہ اس بات، اس خواب میں سے کوئی اچھی تعبیر نکال سکے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کے سامنے بھی جا کے اپنا خواب کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا ایسا کرنے والے کو، حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو تعبیر الٹی سیدھی معبر دے گا اس بندے کے ساتھ ویسا ہو جائے گا خواب دیکھنے والے کے ساتھ۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سجدہ ریز ہیں، اور ان کے والد محترم کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہونے والا کیا ہے، اس لیے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک۔ دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ یہ بیٹا ایک منٹ ہولڈ کریے گا، میرا دروازہ کوئی بجا رہا ہے، میں ذرا دیکھ لوں۔ کرنے جی جی بیٹا، اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اچھائی والے بھی معاملات خصوصی طور پر جن میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں بہتر ہو رہا ہے، وہ رزق کے حوالے سے ہو، علم کے حوالے سے ہو، تو اس میں بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اس کی زیادہ تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اس کو مشہور کرنا یہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، فیکیدوا لک کیدا، کیونکہ وہ سازشیں کرنا شروع کر دیں، ممکن ہے کہ وہ کوئی تیرے خلاف سازش کرنا شروع کر دیں، اور شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، وضاحت ہے بالکل اس کے اندر۔
بھائیوں میں مسئلہ نہیں ہوتا، بہنوں میں مسئلہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے معاملات ہو جانے کی وجہ سے شیطان ان کے دل میں سازشیں ڈال دیتا ہے، شیطان ان کے دل میں الٹے سیدھے خیالات ڈال دیتا ہے، وہ ہمارے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ خون تو کبھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہمارے لیے، مسائل ہوتے رہتے ہیں، صلح بھی ہوتی رہتی ہے، مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کے بعد خیر بھی آ جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ۔ اسی طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں نبوت کے لیے، تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا، تمہارا انتخاب ہوگا، جیسا کہ تمہیں اس کے لیے نبوت کے لیے بھی منتخب کرے گا، اور تمہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا۔ تعویل الاحادیث، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بات کو صحیح سلیقے قرینے سے کسی تک پہنچانا، ہر بات کو مثبت بات کی طرف لے کر جانا، ہر خواب کے اندر سے مثبت تعبیر نکالنا، دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اگر ہم دوسرے کسی تیسرے بندے تک پہنچانا چاہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بات کو خراب کر دیا جائے، گول مول کر کے پیش کیا جائے، ایک ہے کہ غلط بات کو بھی صحیح سلیقے قرینے سے کسی کے سامنے رکھا جائے، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ اگر یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے تو میں عرض کر دوں آپ کو، یہ بات بہت بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت کہ جس کا شکرانہ شاید کبھی ادا ہی نہ کر سکیں ہم، اتنی بڑی نعمت۔ بات کو صحیح سلیقے سے پیش کرنا، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہے۔ تعویل الاحادیث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور نعمت مکمل ہوگی آپ پر، جیسا کہ یعقوب کی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر، کما اتمها علی ابویک، جیسا کہ انہوں نے مکمل کیا آپ کے آباء و اجداد پر، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ 12 بیٹوں میں سے ایک کو پیغمبر بنایا جا رہا ہے، کوئی تو وجہ ہے، 12 بیٹوں میں سے ایک کی جو ہے، ایک کو اللہ نے چنا ہے۔ اب یہاں سے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بہت بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے میرا بیٹا، صرف اس آیت کو سمجھیں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بہت بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر یوسف کے ساتھ ہونے والے معاملات سارے کے سارے بظاہر منفی ہیں۔ بچپن میں 7 سال کے بچے کو جنگل میں لے کر جانا، پھر اس کے ساتھ ایک ایسی سازش کو رچنا، پھر اپنے والد کو جا کے یہ بات بتانا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیے کی نشانی والی نشان زدہ خون سے جو ہے خون لگی ہوئی قمیض ان کے سامنے پیش کرنا، یہ سارا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، 7 سال کا بچہ، اور پھر ان کو کنویں میں پھینک دینا، کنویں سے پھر ان کو فروخت کرنے کے لیے، یہ سارے کا سارا نظام بتا رہا ہے منفی منفی منفی۔ لیکن اللہ تبارک بتعالیٰ، کس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے؟ عزتوں کے اسباب میں ذلت دے دے، ذلتوں کے اسباب میں عزت دے دے، یہ اللہ ہے۔ میرے ساتھ ہونے والے، آپ کے ساتھ ہونے والے معاملات بظاہر ایسا ہوتا ہے بڑے خراب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ایسا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، وہی چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتے، تم تو جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہونے والے معاملات ما یعول کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اچھے ہیں یہ برے ہیں، یہ تو نتیجہ نکلے گا تو بات سامنے آتی ہے۔ ایک
شاعر نے بڑا اچھے انداز میں یہ جو ہے ان الفاظ کو پیش کیے ہیں. وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں اپنی بات سے، کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے. کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. نتیجہ آئے گا تو سامنے آئے گی بات، نتیجے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سب خیر تھی یا شر تھی. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، بھائیوں نے آ کے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہیں. بھائیوں نے آ کے باپس میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ یوسف اور ان کا بھائی وہ ہم سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد محترم کو. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو جماعت ہیں، ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو محنت مشقت کرنے والے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد محترم کیا ہیں، ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، گمراہی نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ مطلب اس کا. اب انہوں نے اس غلط فہمی کو باپ کے ساتھ جوڑنے کے بعد پھر کیا کہا، اقتلوا یوسف واخوہ او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا تو مار دو یوسف کو، قتل کر دو، یا کسی ایسی جگہ پہ ان کو پھینک کے آؤ جو جلا وطن کر دو، کم از کم یہ کہ باپ کی پوری توجہ کا مرکز ہم بن جائیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم جو ہے نیکوکار بن جائیں گے. گناہ اس لیے کر لینا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے. گناہ ہو جانا بشریت ہے، گناہ کرنا شیطانیت ہے. گناہ ہو سکتا ہے کسی سے بھی. میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، سارے کے سارے بنی آدم گناہ گار ہیں، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہوں کے بعد معافی مانگتا ہے. گناہ ہو جانا فطرت انسانی ہے. صحابہ کرام سے بھی غلطیاں سرزد ہوئیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. غلطی ہو جانا انسانیت کا ہے، انسان بشریت ہے. جان بوجھ کر غلطی کرنا کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ شیطانیت ہے، یہ سرکشی ہے. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے بھائیوں نے کہا قتل نہیں کرنا یوسف کو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابٍ، کسی کنویں میں جا کے ڈال دیتے ہیں، اٹھا لیں گے، لقطہ سمجھ کے اس کو لے جائیں گے. ان کو لے جائیں گے کون؟ کوئی قافلے والے. اب تک جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں قرآن پاک کو بظاہر ہم آیات کا ترجمہ کر رہے ہیں صرف، ان میں یہ باتیں بالکل واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں. ایک ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر. تدبیر کند بندہ، فارسی میں بڑی خوبصورت بات ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ. ہم تقدیر کر رہے ہوتے ہیں، ہم تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور تقدیر کھڑی ہم پر ہنس رہی ہوتی. میں اور آپ ہم اپنی تدابیر کر رہے ہیں، یہ ایسے کر لیں گے، اپنے معاملات کو یوں سمیٹ لیں گے، کسی کے ساتھ اچھا کسی کے ساتھ برا، ہم اپنی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تقدیر کھڑی ہنس رہی ہوتی ہے. ہونا تو وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آئے اپنے ابا کے پاس آ کے درخواست کی، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. ہر ہاتھ ملانے والا اس لیے کہا جاتا ہے نا، جو بھی ہم سے میٹھی گفتگو کر رہا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہم جو ہے اس کو کیا سمجھ لیں، وہ واقعتاً ہمارا خیر خواہ بھی ہو، ضروری تو نہیں ہے. ان کو بھیجیں ہمارے ساتھ. وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، بھیجیں کل ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا شرارتیں کرے گا. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم حفاظت بھی کریں گے اس کی. حفاظت کی ذمہ داری لی، خیر خواہی کی ذمہ داری دی. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لیحزننی، مجھے خوف ہے، غمزدہ کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے لگتا ہے، مجھے یہ ڈر ہے، وہم ہے میرا، یا مجھے خوف ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ اور تم جو ہے اس سے تھوڑے سے بے پرواہی کرو اور اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے کیا ہو، بے پرواہ ہو جاؤ. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تم اس کو لے کے جاؤ اور بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جائے، یہ تو بچہ ہے.
قالو، اب دیکھیں ذرا کس طریقے سے باپ کو مطمئن کرتے ہیں. قالو لئن اکلہ الذئب، اگر بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبہ، اور ہم ایک جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں ہم. یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہے. اگر میرے جیتے جی ایسا ہو گیا تو پھر حیف ہے مجھ پر. میں کون ہوں؟ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا میری حیثیت کیا ہے. میں تو اپنی مرضی سے مکھی نہیں اڑا سکتا اپنے اوپر سے. اتنی بڑی بات کرنا. اللہ جب چاہے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی نقصان دے دیتا ہے، لیکن چونکہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. قالو، کہنے لگے اگر ان کو بھیڑیا کھا جاتا ہے اور ہم ایک پوری جماعت ہیں تو پھر ہم تو بالکل گئے گزرے ہوئے، پھر تو لعنت ہے ہم پر. یہ جملہ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں، اگر مجھ سے یہ کام نہ ہوا پھر تو حیف ہے میری زندگی پر. انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. اب یہاں پہ سب نے اتفاق کیا، جب سب اس بات پر انہوں نے اتفاق رائے کیا کسی اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیتے ہیں. باوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. تو ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیج دی. یوسف علیہ السلام 7 سال کے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، ان کا معاملہ ان کے اوپر واضح کر دیا، اور ان کو وجاءوا اباہم عشاء یبکون، انہوں نے کنویں میں پھینک دیا. ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہیں، باقاعدہ پڑھی ہوئی بات ہے یہ، کہ یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں پھینکا گیا، کس چیز نے ان کو بچایا؟ باعث خیر و برکت کیا چیز تھی؟ تو ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہ جو لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لباس پہنایا گیا تھا اللہ کی جانب سے، وہ جو نوری لباس تھا، جنتی لباس تھا، جب نمرود نے آگ کو جلوائے، آگ تیار کرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا، تو اس وقت بے لباس تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی طرف سے ایک لباس ان کو پہنایا گیا تھا جس لباس کی برکت سے وہ آگ نے ان کو جلایا نہیں تھا. اس لباس کا ایک ٹکڑا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا. وہی ٹکڑا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس میں یا ان کے گلے میں ڈالا ہوا تھا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا تھا. ایک جگہ یہ پڑھا ہم نے. تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف یہ وحی بھیج دی. ان کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ بات اللہ نے ان کے اوپر واضح کر دی. وجاؤ اباہم عشاء یبکون، آ گئے اپنے ابا کے پاس رات کو روتے ہوئے. رونا دھونا، اس کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. وہ کیسے حدیث؟ المؤمن لا یلدغ ولا یلدغ، مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. دھوکہ کھانے والا بھی مومن نہیں ہوتا ہے، بات ذہن میں رکھنی ہے. ہم یہ نہ کہیں جی فلاں بندہ ہمارے سامنے رو رہا تھا، اور اپنے مومن کو اللہ نے تو فراست دی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، حدیث ہے. اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو. فإنه ينظر بنور اللہ، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. آج کل ہمارے آس پاس تو ہیں ہی سارے یہ ڈرامہ باز لوگ. کوئی رو کے اپنی طرف مائل کرتا ہے، رو کے اپنی بات کو پروف کر رہا ہوتا ہے، بظاہر رونا دھونا مگر مچھ کے آنسو ہیں سارے کے سارے. احساس ہونا چاہیے ہمیں، اپنا ادراک ہونا چاہیے، چیزوں کا پہچان ہونی چاہیے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ابا جی ہم تو وہاں گئے، ہم دوڑ لگا رہے تھے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا، اچانک کیا آیا؟ بھیڑیا آیا، ان کو کھا گیا. ہم دوڑ لگا رہے تھے، یوسف ہمارے مکان سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھا تھا، تو کیا ہوا؟ بھیڑیا کھا گیا ان کو آ کے. فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، گھر سے ہم سچ بھی بول رہے ہیں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور ایک قمیص جو ہے وہ خون آلود قمیص کو لے آئے اور آ کے دکھایا. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل اللہ المستعان ولا ما تصفون فصبر جمیل فصبر جمیل. بل سولت لكم انفسكم امرا، مجھے پتہ ہے تم نے یہ معاملہ خود گھڑا ہے، خود ساختہ بات ہے ساری کی ساری.
واللہ المستعان ولا ما تصفون، میں تو صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا جو تم کر رہے ہو، جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر میں اللہ کی مدد ہی مانگوں گا، اللہ سے مدد مانگوں گا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی ہے میرا بیٹا، وہ جو ہے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ناانصافیاں، ناانصافیاں، ناچاکیاں، ناانصافیاں کرتے رہتے ہیں، مظالم ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں، کبھی ہم مظلوم بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو بہترین سبق مجھے دیا ہے وہ ہے صبر۔ مزاح غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ اشکوں سے ہاتھ اپنے دھویا کیا۔ جس کو غم کھانا آ جاتا ہے، جس کو غم پہ صبر کرنا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنسو چھین لیتا ہے۔ یہ وہ والے آنسو نہیں ہیں جو اللہ کے سامنے بہتے ہیں، یہ وہ والے آنسو ہیں جو لوگوں کے سامنے ہم اپنا رونا دھونا، ہم اپنا دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے رونے دھونے سے بندہ باز آ جاتا ہے، بہادری آ جاتی ہے۔ مزاح غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ اشکوں سے ہاتھ اپنے دھویا کیا، آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس قسم کے معاملات ہوں تو میرا بیٹا صبر، صبر، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کی جو تعریف بتائی گئی ہے، جیسے کوئی معاملہ درپیش ہوا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سے لوگ اللہ کو پسند ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، ہر وہ بندہ جو خوشی میں غم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ کب بنوں گا؟ جب میں ہر حال میں کہوں گا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فصبر جمیل، یہ مطلب ہے اس کا۔ واللہ المستعان ولا ما تصفون، میری ابتدا میرے اللہ کے ساتھ ہے، میری انتہا میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا میری عزت کوئی چھین نہیں سکتا، جب تک میرا رب نہیں چاہے گا مجھے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم فرائض کو پورا کرو گے، واجبات کو پورا کرو گے، نوافل میں اپنے آپ کو مشغول کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے، اللہ اپنے فرشتوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈال دیں گے۔ جب اللہ اور اس کے مبارک فرشتے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں گے، اللہ اہل زمین کے دل پہ آپ کا پیار القاء کر دیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل زمین کے تمام انسانوں پر آپ کے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنگلات کے درندوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حشرات الارض کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈال دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کی تمام مخلوقات کے دل میں آپ کے لیے پیار ڈال دیں گے۔ اللہ کسی کی عبادت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ اپنی طرف آنے والے بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف جائیں اور اللہ کی طرف یہی ہے، واللہ المستعان ولا ما تصفون۔ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہے تو میں یہ کہہ دوں نا، میں اللہ سے مدد مانگوں گا، میرا اللہ ہے میرے ساتھ۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، ایک قافلہ وہاں آیا، انہوں نے آ کے قافلے والوں نے پانی طلب کرنے کے لیے، پانی کے لیے ایک بندے کو بھیجا، اور اس نے جب ڈول اس کے اندر کنویں کے اندر ڈالا اور ڈول کو جب کھینچا، یوسف علیہ السلام معصوم بچہ 7 سال کا اس ڈول میں سوار ہوا۔ قال یا بشرا ہذا غلام، یا بشرا ہذا غلام، یہ تعبیر ہے ایک، یا بشرا ایک تعبیر ہے، کیا بات ہے۔ ہر بندہ، ہر مادری زبان والا اپنی اپنی تعبیر کو اپنے دماغ میں لے کے آئے۔ جب میں کوئی ایسی چیز دیکھوں کہ میرے سامنے آئے اور میرے منہ سے جو بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں، کوئی تصنع بناوٹ نہیں ہے، یہ جو بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیا بات ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے یا بشرا ہذا غلام، ایسا خوبصورت بچہ، وَأَسِرُّهُ بِضَاعَ، اپنے سامان میں چھپایا، واللہ علیم بما یعملون، جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا جو بڑا بھائی تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا، وہ روزانہ آتا تھا اور آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا بھی دے کے جاتا تھا، پتہ تھا کہ بھائی کہاں پہ ہے،
تو جب وہ ایک دفعہ کھانا دینے آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ قافلے والوں نے ان کو نکال لی ہے، تو پھر کیا کہا کہ جی ہمارا غلام ہے، بھاگ جاتا ہے بار بار، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کچھ پیسوں کے عوض بیچا، کچھ پیسوں کے عوض بیچا۔ اندازہ لگائیں آپ۔ یہاں پہ نا ایک بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے عمومی طور پر، با ادب، یہ جو ادب والے لوگ ہیں، اردو دان جو ہوتے ہیں یا شعر و شاعری سے شغف رکھنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں خون کے رشتوں میں گر وفا ہوتی، یوسف نہ بکتے مصر کے بازار میں۔ یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن 100% ٹھیک نہیں ہے۔ خون کے رشتوں میں وفا تھی، خون کے رشتوں میں وفا تھی تو یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو سینے سے لگایا۔ لوگوں کو صرف یوسف علیہ السلام کا بکنا نظر آتا ہے، لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو سینے سے لگایا تھا۔ یہ نظر آنا چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ خاتمہ تو اچھا ہوا نا۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اختلافات کو لے کے چلنے والا بندہ ناکام ہوتا ہے۔ اختلافات سے قطع نظر کرنے والا، اختلافات کو بھلا دینے والا بندہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کبھی سوچیں اس بات کو۔ کچھ پیسوں کے عوض بیچا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، مستغنی تھے، بس جتنے کا بکتے بیچ دیں۔ مقصد تھا ان کا مقصد بھی پیسے نہیں تھا، ان کا مقصد تھا باپ سے دور کرنا، باپ کی توجہ لینا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان اپنی مخلصانہ کارروائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے بڑا اچھا کام ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے نا، ہماری اچھائی کسی پر ناگوار تو نہیں گزر رہی، ہمارا یہ خیر والا کام کسی کے لیے مصیبت تو نہیں بنا ہوا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، آزمائش در آزمائش، آزمائش در آزمائش۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو اکثر، بھائی اگر یوسف علیہ السلام والا مقام و مرتبہ چاہیے تو ذرا ان کی پچھلی زندگی بھی دیکھو، کس قدر مصیبتیں، آزمائشیں۔ مصیبت کا معنی تکلیف نہیں ہوتا، مصیبت کا معنی آزمائش ہوتا ہے میرا بیٹا، یاد رکھنی ہے بات۔ جس نے خریدا وہ کون تھا؟ خریدار نے جا کے اپنی بیوی سے کہا اکریمی مثوا، اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمیں نفع دے گا، عسیٰ ان ینفع او نتخذہ ولدا، یا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو کیا ٹھکانہ دیا، کیسے ٹھکانہ دیا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ پہلے والی بات ہو جو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، میری سوچ کی انتہا ختم ہوتی ہے، میری سوچ کی انتہا ہوتی ہے، وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وحی کی انتہا ہوتی ہے، تو وہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات عالی شان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، میں خیر کی طرف یا شر کی طرف؟ اللہ نے دکھایا نہیں ہے سارے اسباب خیر والے، اللہ شر دکھا رہا ہے۔ سارے اسباب خیر والے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، نوکر ہے، ملازمین ہے، تخت ہے، تخت پہ اللہ بٹھا کے سر میں جوتے مروا رہا ہے، یہ اللہ ہے۔ اور بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے لکڑی کی صندوق میں بند کیا ہے، لکڑی کی صندوق کو دریا میں پھینکا ہے، اور وہ صندوق سیدھی فرعون کے گھر جا کے رکی ہے، اور فرعون کے جہاں بچوں کے قتل کو جو ہے کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا، اس گھر میں اللہ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، کیسے پرورش فرمائی، یہ اللہ ہے۔ میرے ساتھ ہونے والے معاملات نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوں گے؟ یہ تو نتیجہ، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تو اپنے ہر معاملے پر پورا قابو حاصل ہے اللہ کو، ولیکن اکثر الناس لا، لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی دسترس سے باہر ہے سب کچھ۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے،
ہم نے ان کو حکمت دی، ہم نے ان کو علم دیا، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بس یہ سمجھنے والی بات ہے میرا بچہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسن کو بدلہ دیتا ہے، اللہ محسن کو اجرت دیتا ہے، اللہ محسن کو مزدوری دیتا ہے۔ یہ میری تعبیر ہے، مزدوری دیتا ہے، اللہ مزدور کو مزدوری دیتا ہے۔ میں اور آپ اپنے ملازمین سے کام لیتے ہیں، ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مزدور کو کیا مزدوری دیتا ہے؟ حکم و علما، اللہ کے بن جاؤ گے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر واللہ المستعان ولا ما تصفون کہنا شروع کر دو گے، فصبر جمیل کہنا شروع کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا دے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے آتیناہ حکم و علما، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں علم بھی دوں گا۔ حکمت بھی نصیب ہوگی، علم بھی نصیب ہوگا، کس کو؟ محسنین کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، کیا تعبیر ہے! جس عورت کے گھر میں ہے، جس نے ماں بن کے پالا، اسی کو دل جو ہے، اسی کا دل ان کے اوپر فریفتہ ہے، دل فدا ہے، اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، انہو ربی احسن مثواہ۔ دونوں طرف تعبیر ہے اس کی، دونوں طرف اس کے مصداق ہیں، یا تو عزیز مصر کو لیا جائے یا اللہ کو۔ عزیز مصر نے بھی ٹھکانہ دیا، اللہ نے بھی گھر دیا۔ انہو لا یفلح الظالمون، اللہ کبھی ظالم کو کامیاب نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظالم تباہ ہوا، اور اپنے محسن کے ساتھ زیادتی کرنا بھی ظلم ہے، اپنے محسن کے ساتھ زیادتی کرنا بھی ظلم ہے۔ ظالم کبھی ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر اللہ کی طرف سے وہ ایک برہان، ایک دلیل نہ آتی تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں دل کا مائل ہونا، اس دل کے مائل ہونے کا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اب اس میں یوسف علیہ السلام کی طرف ہم یہ نہیں لے کے جا سکتے خدا نخواستہ نبی کی عصمت میں ہمیں کوئی شک و شبہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں اور آپ روزے کی حالت میں ہو، ہمارے سامنے کوئی مشروب رکھا ہو تو دل تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن پی نہیں سکتے کیونکہ روزہ ہے۔ اب دل کا مائل ہونا تو گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے برائی کو دور کیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ واستبق الباب، دوڑ لگائی، بھاگے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، قمیص ان کی پکڑی گئی پیچھے سے پھٹی۔ والفیا سیدہا لدی الباب، اور دروازے پر کس کو دیکھا؟ اپنے جو ہے خامن کو دیکھا، سیدہا۔ گناہ کی طرف، گناہ کے اسباب قائم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ہے نا، یہ خوف دل میں ہو، یہ شوق دل میں ہو، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میری نظر جھکی یا اللہ تیرے لیے، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ تیرے لیے۔ گناہوں سے نفرت اس لیے نہیں ہے جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، سارا کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں میں نے گناہ نہیں کرنا اللہ کے لیے، میں نے نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، پھر ہم تو جو ہے اس کو راضی کر رہے ہیں نا، جس کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جنت مل جائے گی، دے گا نا، ضرور دے گا، پیارے نبی کے صدقے مجھے آپ کو ضرور ملے گی، لیکن گناہوں سے بچنا اس بنیاد پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات بتا دوں آپ کو، اچھا خیر نہیں بتاتے، خود کہہ رہی ہیں وہ، زلیخا جو ہے خود عزیز مصر سے کہہ رہی ہیں کہ بتاؤ کیا سزا دو گے اس کو۔ اب اس میں بڑی جو ہے مصلحت کے ساتھ اس نے بات کی ہے، ما جزاء من اراد باهلك سوءا،
جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا کیا ارادہ رکھے اس کو کیا سزا دیں گے؟ الا ان یسجن، فوراً کہا یا تو اس کو قید میں ڈال دو یا دردناک عذاب دو، سزا دے دو۔ سزا بھی خود تجویز کر دی ہے، بچا لیا یوسف علیہ السلام کو، جیل میں ڈلوا دیے لیکن بچایا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے جو ہے مجھے مائل کیا ہے اپنی طرف اور اس پر گواہ بھی پیش کیا، چھوٹا سا معصوم بچہ۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے بیٹا، ہم بس اوقات ایسا ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر دیکھی ہوئی بات سچ نہیں ہوتی، ہر سنی ہوئی بات سچ نہیں ہوتی، غلط فہمی ہو جاتی ہے، انسان ہے ہم، عقل دھوکہ کھا جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اس لیے جذباتی پن میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی ساری زندگی کے اعمال کو ایسے نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کسی انسان کو، جو ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا سورہ حجرات میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے ویسے نہ ہو، لیکن عزیز مصر کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ سچا کون ہے اور غلط کون ہے، کھرے کھوٹے کا پتہ ان کو بھی چل گیا تھا، لیکن عزت نفس ہے، اپنی عزت کو، اپنی ایگو کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حالانکہ بچے نے جو گواہی دی تھی اس کے مطابق تو صاف نظر آ رہا تھا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ مختلف روایات میں باتیں آتی ہیں، جو روایت یاد آتی جا رہی ہے میں آپ کو عرض کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنائے گئے تو یوسف علیہ السلام لوگوں میں غلہ تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک بچہ آیا، اس نے آ کے کان، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کان میں کچھ کہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس کو دگنا دے دو، باقی سب کو ایک ایک بوری دی جا رہی ہے، اس کو دو دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل ذرا پوچھو ان سے، ان کو دو کیوں دیے، سب کو ایک ایک اور ان کو دو۔ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، میرے اور آپ کے لیے پوچھا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، یہ وہ بچہ ہے جس نے میری گواہی دی تھی، میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میرا دل خوش ہوا، میں نے اس کو دو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا، جاؤ جبریل یوسف کو جا کے میری ایک بات بتاؤ، تم ایک انسان ہو، تمہاری گواہی دینے والا بھی انسان ہے، جب ایک انسان کی گواہی دیتا ہے، انسان اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو ایک کی جگہ دو دے دیتا ہے۔ سوچو ذرا جب کوئی انسان مجھ رحمان کی گواہی دے گا، میں اس کو کتنا دوں گا، میں اس کو کتنا دوں گا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، بالکل عقدہ حل کر دیا، قضیہ حل کر دیا، قمیص کو دیکھو آگے سے پھٹی ہے، یہ پیچھے سے پھٹی ہے، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ فلما رأى قمیصہ، جب ان کا قمیص دیکھا گیا، قد من دبر، وہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا؟ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ بڑی بات ہے، یہ تو ان کے مکر ہیں، عورتوں کی مکاری ہے۔ میرے سننے والی ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، اس بات کو آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نشاندہی نہیں کر دی، ساری کی ساری عورتوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قرآن کی ایک تعبیر ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ان من کیدکن عظیم، مکر ہے ان کے۔ امام میں وہ جو ہے حیات الحیوان میں پورا ایک باب لکھا گیا ہے عورتوں کی مکاری کے اوپر۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری مکار ہوتی ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری خراب ہوتی ہیں، خراب سے مراد مکاری والی خرابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے بندوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی مستثنا بھی تو ہے نا، کتنی ساری خواتین ہیں جن کا تاریخ میں نام آتا ہے تو ہم ان کے نام کے ساتھ اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگاتے تو شاید ہماری جو ہے ہم بے ادب تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کیدکن عظیم، لیکن یہ بات ہے کہ ان کی مکاری بڑی سخت ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، جہاں شیطان کی بات آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان شیطان للانسان عدو مبین، واضح دشمن ہے، واضح دشمن ہے، لیکن یہاں مکاری نظر نہیں آ رہی، وضاحت نہیں ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوئی پھر تو۔ یوسف آرز عن ھذا، یوسف خاموش ہو جا۔
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، اعرض عن ھذا، اور ان اپنی بیوی سے کہا کہ کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، غلط تم ہو۔ وقال نسوة فی المدینہ، وہ عورتیں جو شہر میں رہتی تھیں آ کے امراۃ العزیز سے کہنا شروع کر دیا، تراود فتاحا عن نفسی، کیسے بچے کے ساتھ تمہارا دل کس کو اپنی طرف مائل کر لیا؟ اس نوجوان کی محبت کو جو محبت نے تمہیں فریفتہ کر لیا، اپنی طرف مائل کر لیا، وہ تو بیٹا تھا تمہارا۔ آر دلانا بھی میں کہتا ہوں، قرآن بھی کہتا ہے غلط ہے، حدیث بھی کہتی ہے غلط ہے، آر نہیں دلانی چاہیے کسی کو گناہوں کے اوپر۔ جی بیٹا، یہ نیٹ ورک کی وجہ سے ہوا ہے کوئی مسئلہ، میرے علم میں نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں۔ فلما سمیت بمکرہن، جن عورتوں نے آر دلانا شروع کیا، بلایا، وارسلت الیہن وآتت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سب کے لیے ایک خوبصورت نشست تیار کرائی، تکیے لگوائے ان کے لیے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری تھما دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا مستطیل شکل کا ایک کمرہ تھا، ایک دروازے سے بلایا گیا، دوسرے دروازے سے کہا کہ چلے جانا، آنکھ اٹھا کر کسی کو مت دیکھنا، اور جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے، وقالت خرج علیہن، ان کے سامنے آ جاؤ، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ، جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو دیکھا اور کیا کہا؟ اکبرنہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت انگیز ہو گئی، حد سے زیادہ حسین، حد سے زیادہ حسین پایا، اور پھر ان کے حسن میں ایسی مبہوت ہوئی، ایسی حیران ہوئی کہ اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا دیں، اور کیا کہنے لگی ہے؟ ما ھذا بشرا، یہ تو بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا کرامت والا فرشتہ ہے۔ قالت، اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا، قالت فذلکن الذی یہ وہ ہے جس کی وجہ سے مجھے ملامت کرتی ہو تم، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے تم ملامت کرتی ہو مجھے۔ تو اس میں سمجھنی یہ بات ہے، ہم کسی کو کبھی جو ہے اس کے گناہوں پر، اس کے جرائم پر آر نہ دلائیں۔ اور پھر یہاں بھی عزیز مصر کی بیوی بتا رہی ہے، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے نہ کیا، ما آمرہ، جو اس کو حکم دیا گیا ہے، لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید میں رہے گا۔
اور اس کو عزت نہیں ملنے دوں گی اگر یہ میری بات نہیں مانے گا۔ قال، یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، میرے لیے قید بہتر ہے، میرے لیے قید بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس پہ یہ ارشاد فرمایا، اگر میرے بھائی یوسف یہ کہتے میرے لیے عافیت بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قید سے فوراً نکال دیتے، عافیت پہ لے آتے۔ اپنے لیے مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے مصیبت کبھی نہیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے مصیبت کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہم بس اوقات فرط جذبات میں آ کے، شدت جذبات میں آ کے اپنے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں مر جاؤں، میرا یہ ہو جائے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کوئی اگر قبولیت کا وقت ہے تو کتنا نقصان کر دیا میں نے اپنا، کس قدر خسارے کی بات ہے اپنے لیے مصیبت مانگنا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ترمذی شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر میرے بھائی یوسف مجھے یہ اللہ کو یہ کہتے مجھے عافیت چاہیے، اللہ عافیت دے دیتے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جس طرف مجھے بلا رہے ہیں میرے لیے اس سے قید بہتر ہے، قید بہتر ہے۔ فاستجاب له ربه، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، ان کے مکر کو ان سے دور کیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما وراهم ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ایک زمانے تک یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت ساری نشانیاں بھی سامنے آ گئیں، اس کے بعد بھی وہ ایک زمانے تک قید خانے میں رہے، 12 سال لکھا ہے علماء نے، 12 سال تک قید میں رہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 لوگ بھی ان کے ساتھ قید میں تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ ان دونوں نے خواب دیکھا، ان دونوں کا خواب انہوں نے سنایا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، خواب کی تعبیر بتانے کے بعد جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ویسے بتائی، جیسے بتائی تھی ویسا ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے ان میں سے جو رہا ہونے والا تھا اس سے کہا کہ بادشاہ کو جا کے میرا بتانا، وہ بتانا بھول گئے۔ پھر بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے معبرین کو بلایا گیا، کوئی تعبیر دینے کے لیے کوئی ہے نہیں جس کو خواب سمجھ آئے، ایسا جو ہے الجھا ہوا خواب، کمپلیکیٹڈ سا ایک خواب دیکھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حصے میں جو عزت رکھی تھی وہ سب کے سامنے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسے تکریم کے ساتھ واپس بلوایا، اور جو ہے سارے گناہوں کا جو ایک پاک الزام تھا وہ بھی چھٹ گیا، بالکل دامن پاک صاف جیسا پہلے تھا، جیسا تھا ویسے کا ویسا۔ اور پھر پہلے ان کو وزارت خزانہ دی گئی، پھر پورے جو ہے سلطنت کے امور ان کے سپرد کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ بدلہ دیا۔ یہاں پہ 2-4 باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے بھائی واپس آئے، ان کے بھائیوں کو کتنی عزت دی گئی، ان کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے کیسے اعزاز کے ساتھ رکھا، کس تدبیر کے ساتھ، کس طریقے سے اپنے بھائی سے ملاقات کا وقت بنایا، اپنے والد محترم کو بلایا، سب کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق کے درجات ہیں، اخلاق کے درجات ہیں۔ کون سے درجات ہیں اخلاق کے؟ سب سے پہلا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بدع و70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، ایمان کے بے شمار درجات ہیں، ان میں سے ایک سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ اخلاق کے، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، پہلا درجہ۔ دوسرے درجے کا اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جو مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمن قطع کا،
वाफु अम्मन ज़लमका वाहसिन मन असा इलैक वाति मन हरमका वाहसिन मन असा इलैक। उसके साथ जोड़ो जो तुम्हारे साथ तोड़ता है, उसके साथ अच्छाई करो जो तुम्हारे साथ बुराई करता है, उसको अता करो जो तुम्हें महरूम करता है, उसके साथ अच्छा करो जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। ये अंबिया के अखलाक हैं। सारे भाई जब वापस आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा याद है तुम्हें जब तुमने मुझे कुएं में फेंका था, भूल गए हो वो सारी बातें? नहीं, ये खून है, ये मोहब्बत है, ये बड़ापन है, ये अंबिया के अखलाक है। सीने से लगाया, न सिर्फ सीने से लगाया, इज्जत के साथ बिठाया। ऐसी इज्जत, अगर हमारे साथ किसी ने कोई ज्यादती की, उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा भी कोई ताना नहीं दिया, एक दफा भी नहीं। सबको सीने से लगाया, प्यार किया, इज्जत दी। मेरा बेटा, अगर कोई हमारे साथ कुछ ऐसा करता है, अल्लाह हमें मौका दे दे। एक वाकया मैं आपको अर्ज करूं, अगर आप मुझसे पूछें मैं रोज क्या पढ़ूं, मैं अपनी बिल्कुल मामूली दर्जे का इंसान खुद को समझते हुए आपको अर्ज करूंगा, रोजाना सिर्फ एक वाकया पढ़ें और फिर देखें कैसी आजिज़ी मस्कनत अल्लाह ताला जिंदगी में लेके आते हैं। फतेह मक्का का वो पल पढ़ें, वो लम्हा पढ़ें जिस लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक में दाखिल हुए। जब मेरे प्यारे पैगंबर मक्का में दाखिल हुए, हुजूर का जो है तरीका क्या था? आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक झुका हुआ, ऊंट की कुहान के बराबर सर है आप अलैहिस्सलाम का। ये दाखिला है, ये दाखिला है। ये बेहतरीन दाखिला है। किसी को नहीं कहा। तुम्हें याद है 53 साल की मेरी उम्र थी, तुमने मुझे यहां से निकाल दिया था। तुम मुझे कत्ल करने के लिए आ गए थे, तुमने मेरे मारने की प्लान कर लिया था। नहीं, झुका हुआ सर, झुक जाता है सर जब बंदे को सुकून मिल जाता है। ये वाले अखलाक अगर मेरे और आपके बन जाते हैं, हमसे प्यारी जिंदगी कोई जी नहीं सकता, हमसे खूबसूरत जिंदगी कोई जीना तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सिर्फ क्या, अपने अंदर झुकाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों को सीने से लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को सीने से लगाया, सबको माफ किया। और दूसरी बात, अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश पर कभी शोर ना मचाएं, वावेला ना मचाएं, लोगों के सामने जाके रोना धोना न करें। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है भाई, अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह कितना प्यार करता होगा। अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आना ये इस बात की दलील है कि बदकिस्मत हैं, बदनसीब हैं, तो सोचें जरा अंबिया पर कितनी आजमाइशें आई हैं। अगर मेरे अपने करतूत ऐसे हैं, मेरी अपनी हरकतें ऐसी हैं, फिर तो मुझे रोना आता नहीं, रोना बनता ही नहीं है मेरा। और अगर मैं ठीक हूं, मेरे अमाल में कोई कमी नहीं है, मैं अल्लाह को राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर मेरे ऊपर आजमाइश आ रही है, या अल्लाह तेरा शुक्र है।